ایک عرب کہاوت ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنی بیٹی کے لیے لڑکا ڈھونڈنا تھا، بیٹی کا رشتہ کرنا تھا، تو وہ اس کی تلاش میں تھا۔ اس کی عجیب شرائط تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ میری پوری بادشاہت میں سب سے زیادہ جو نیک ہے وہ میرا داماد بنے، اس سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں، اور اس کو ڈھونڈے کیسے، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اچھا، انہوں نے ایسے کیا، کسی نے مشورہ دے دیا بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت آپ ایسے کریں کہ آپ مسجد کے باہر پہرا دلوائیں کہ جو سب سے پہلے مسجد میں تہجد کے وقت آئے، تو اس کا مطلب ہے وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، وہ سب سے زیادہ نیک ہے، اس سے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دینا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آ گئی۔ بادشاہ نے ایسے کیا، سپہ سالار کو حکم دیا، وہ کچھ سپاہی لے کر سپہ سالار خود بھی جا کے وہ مسجد کے باہر تاک میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ کون سب سے پہلے مسجد میں تہجد کے وقت آتا ہے۔ ایک چور تھا، وہ ہر گھر میں چوریاں کرتا رہا، چوریاں کرتا اس دن اس کی کہیں چوری نہ لگی، اور اس کے ذہن میں سوال آیا کہ کیوں نہ آج مسجد سے ہی چوری کر کے آتے۔ وہ مسجد کی طرف چل پڑا۔ اب مسجد کی طرف آتا ہے تو جب سارے سپاہیوں نے دیکھا، اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے نوجوان جو سب سے زیادہ پاک دامن ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس کو جانے دیں۔ وہ مسجد میں جب چلا گیا تو پیچھے سے جا کے آہستہ سے لاک کر دیا دروازہ۔ اب اس کو پتہ نہ چلا، اس نے جا کے مسجد میں اپنی ساری چیزیں جو چیزیں اکٹھی کرنی تھی اکٹھی کرنے کے بعد جب وہ دروازے کے پاس آتا ہے نا، اکٹھی کر کے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ تو لاک ہے۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ دروازہ کیسے لاک ہو گیا، شاید مجھ سے لاک ہو گیا غلطی سے، یا کیا کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے، کیسے ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے سوچا شاید یہ غلطی سے لاک ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، میں نے دھیان نہیں دیا۔ اس طرح کی بات سوچ کے وہ مسجد کے اندر ہی سو جاتا ہے۔ چلو یہاں سوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ صبح جیسے ہی لوگ آئیں گے نا نماز کے لیے تو ہم چھپکے سے نکل جائیں گے۔ اب صبح ہوئی، لوگ نماز کے لیے آئے، ادھر سے سپاہی بھی آ گئے۔ جب اس نے سپاہیوں کو دیکھا کہ یہاں پر تو بادشاہ کے سپاہی موجود ہیں، اس نے کہا شاید اب مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کو سمجھ آ گئی نا کہ دروازہ لاک ہوا تھا، اس کا مطلب ہے یہ خبر پھیل گئی ہے اور اب یہ سپاہی مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے جلدی سے کھڑے ہو کے اللہ اکبر نماز نہیں تھی۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، سپاہی کھڑے انتظار میں ہیں۔ نماز پڑھتے 2-4 رکعتیں پڑھتا ہے، جیسے ہی وہ پھرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر دیکھتا ہے کہ ادھر تو سپاہی موجود ہیں، پھر کھڑے ہو کے اللہ اکبر، وہ رکعتیں پڑھتے ہی چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی اس نے رکعتیں پڑھ لی۔ اب وہ بہت ساری رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ بادشاہ سپاہی آخر کار سپاہیوں نے پکڑ لیا اس کو، جس طرح بھی پکڑ لیا، بادشاہ کے حضور لے گئے، اور جا کے پتہ کیا کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، یہ ہے وہ شخص، جب ہم اس کو پکڑنے کے لیے گئے یہ نماز ہی پڑھتے جا رہا تھا، اور یہ تہجد کے وقت کا مسجد میں آیا ہوا تھا۔ اب یہ بندہ اپنے دل میں ڈر رہا تھا کہ بادشاہ کو اب کیا عذر پیش کروں، کیا بہانہ پیش کروں۔ اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بادشاہ فوراً بولے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، یہ سب سے پہلے تہجد کے لیے آنے والا بندہ ہے، کیا تم میرا اکلوتا داماد بننا پسند کرے گا؟ وہ حیران ہو گیا کہ ایک دم سے یہ داماد بننے کا معاملہ کہاں سے آ گیا۔ وہ خاموش ہو کے دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آپ کی پارسائی پسند ہے، میں آپ کو اپنے بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ بڑا حیران ہوا کہ یار ابھی تو میں تہجد کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، ابھی تو میں چوری کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہوں، تو اللہ نے دیکھ لے کتنی شانیں دے دی ہیں مجھے۔ اور اگر میں تہجد کے لیے مسجد میں چلا آتا تو پھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا، پھر اللہ کا مجھ پہ کتنا بڑا کرم ہوتا۔ وہ دل میں یہ سوچے جا رہا ہے کہ یا اللہ تو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، تیری کتنی بڑی کرم نوازی ہے، اور ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں۔ وہ ابھی دل میں یہ سوچ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا تجھے پسند ہے کہ تو میرا داماد بنے؟ اس پر انہوں نے سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، جیسے آپ کا حکم۔ تو قربان جائیں کہ ایک چور کو کیسے شہزادی مل گئی، ایک چور کو کیسے بادشاہ کا وارث بنا دیا گیا۔